الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد وعن نبی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال سجدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اذا السماء انشقت واقرأ باسم ربک رواہ مسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں سجدنا ہم نے سجدہ کیا، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ کس صورت میں؟ فی اذا السماء انشقت، سورہ انشقاق میں، اور اسی طرح سورہ علق کے اندر وقرأ باسم ربک، سورہ علق کے اندر بھی ہم نے سجدہ کیا، یعنی نبی علیہ السلام نے آیت سجدہ تلاوت کی اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے سجدہ کیا تو ہم نے بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ سجدہ کیا۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر سجدہ تلاوت کا مشروع ہونا ثابت ہوتا ہے کہ سجدہ تلاوت مشروع ہے۔ اب اس کی مشروعیت پر تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ سجدہ تلاوت مشروع عمل ہے۔ اگلا اختلاف اس بات کے اوپر ہے کیا سجدہ تلاوت واجب ہے یا سجدہ تلاوت سنت مؤکدہ میں سے ہے یا مستحب ہے۔ جمہور علماء کا تو موقف یہ ہے کہ سجدہ تلاوت مسنون ہے، واجب نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ واجب ہے۔ پھر سجدہ قرآن جو سجدہ تلاوت ہے یعنی قرآن کریم کے اندر اس کی تعداد کتنی ہے سجدوں کی، تو اس کے بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ صاد اور مفصلات کی جو صورتیں ہیں ان میں سجدہ تلاوت نہیں ہے۔ مفصلات میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ قاف یا سورہ حجرات سے لے کر سورہ ناس تک، ٹھیک ہے، کہتے ہیں ان میں جو سجدے آئے جیسے سورہ نجم میں آیا ہے، سورہ انشقاق کے اندر آیا، پھر اسی طرح سورہ علق کے اندر وہ بھی 3 نکال دی انہوں نے، اور سورہ صاد کا بھی۔ تو اس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کل تعداد سجدوں کی کتنی رہ جاتی ہے سجدہ تلاوت کی؟ 11۔ لیکن یہ حدیث جو ابھی ہم نے صحیح مسلم کی پڑھی ان کے اس موقف کے خلاف ہے، کیونکہ یہاں پر مفصلات کی صورتیں آپ نے پڑھی، سورہ انشقاق مفصلات میں سے، سورہ علق مفصلات میں سے ہے، اور آپ علیہ السلام نے کیا ہے سجدہ کیا، اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک 14 سجدے ہیں، یعنی سورہ حج کے پہلے سجدے کو تو وہ تسلیم کرتے ہیں، جو دوسرا سجدہ ہے اس کو نہیں مانتے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک سورہ حج کے دونوں سجدے سمیت کل تعداد سجدہ تلاوت کی 15 ہیں، اور یہی صحیح بات ہے جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ سجدہ تلاوت جو ہیں قرآن کریم کے اندر ان کی تعداد 15 ہے۔ جیسے امام شافعی نے کہا 11، ان کا موقف درست نہیں۔ امام ابو حنیفہ نے 14 قرار دیا، ان کا بھی موقف درست نہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کا موقف کیا ہے؟ درست ہے۔ تو یعنی کہ پہلی چیز ہم نے کیا بیان کی کہ سجدہ تلاوت مشروع ہے، یہ اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے۔ پھر سجدہ تلاوت کے حکم کے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ کیا سجدہ تلاوت واجب ہے یا مستحب مسنون ہے، تو اس کے اندر راجح بات یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کیا ہے؟ مسنون عمل ہے، یہ واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کیونکہ وجوب کی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اور بعض علماء اس کو سنت مؤکدہ شمار کرتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دینا مناسب نہیں ہے،
کیونکہ جب بھی آپ قرآن کریم کے اندر کسی ایسی آیت کی تلاوت کریں جہاں پر سجدہ تلاوت آتا ہو تو وہاں پر انسان کو سجدہ کر لینا چاہیے، یہ بہتر عمل ہے۔ اگر نہیں کرتا تو وہ گناہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیے، جب نماز کی حالت میں آپ پڑھ رہے ہیں کوئی صورت اور اس کے دوران کوئی ایسی آیت آ جاتی ہے جس کو سجدہ تلاوت والی آیت کہتے ہیں، تو پھر وہاں پر آپ نے سجدہ اگر کرنا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی دونوں طریقے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا، اگر کرنا ہے تو پھر سجدے تلاوت میں جاتے ہوئے اس وقت بھی آپ نے تکبیر کہنی ہے، اور جب سجدہ تلاوت سے اٹھیں گے اس وقت بھی آپ نے کیا ہے، تکبیر کہنی ہے۔ یہ تو تھی جہری نماز۔ جو سری نماز ہے، سری نماز، کیا اس میں آیت سجدہ اس کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کے اندر علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ سری نماز کے اندر تلاوت کرتا ہے آیت سجدہ، تو اگر تو وہ امام سجدہ کرے گا تو اس سے پھر بظاہر مقتدیوں کو ایک تشویش ہوگی کہ امام نے رکوع نہیں کیا، وہ ڈائریکٹ سجدے کے اندر کیوں چلا گیا، نمبر ایک۔ نمبر دو، پھر اگر دوسری صورت وہ بندہ یہ اختیار کرے گا امام کہ وہ سجدہ تلاوت کو چھوڑ دے گا، اور یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے امام احمد کا یہ موقف ہے کہ سری نمازوں میں امام کا آیت سجدہ اس کی تلاوت کرنا کیا ہے، مکروہ ہے۔ باقی علماء کے نزدیک وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اصل میں یہ کیا ہے، واجب نہیں ہے، مسنون ہے، کریں گے ٹھیک ہے، نہیں کرتے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے دور خلافت کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور اس میں سورہ نحل اس کی انہوں نے تلاوت کی، اور اس کے اندر وہ آیت آئی جو سجدے والی آیت تھی، تو ممبر سے نیچے اترے اور انہوں نے سجدہ کیا۔ اگلے جمعے پھر انہوں نے وہ آیت پڑھی، ممبر سے نیچے نہیں اترے، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ سجدہ واجب نہیں کیا، جو کرے گا اس کو ثواب ملے گا، جو نہیں کرے گا اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے راجح قول یہی ہے کہ سجدہ تلاوت کیا ہے، غیر واجب ہے، یہ مستحب اور سنت عمل ہے۔ اب سجدہ تلاوت جب آپ کریں گے تو یہ یاد رکھیے، سجدہ تلاوت بھی اسی طرح ہوگا جس طرح نماز کی حالت میں ہم سجدہ کرتے ہیں، یعنی 7 اعضاء ہمارا زمین پر لگنا ضروری ہے نا، اسی طرح سجدہ تلاوت کے اندر بھی 7 اعضاء کا زمین پر لگنا ضروری ہے۔ اور سجدہ تلاوت کے اندر جو ہے آپ سبحان ربی الاعلیٰ یہ بھی آپ ذکر پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دیگر مسنون دعائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اللہ مکتوب لی بہا عندک اجرا، یہ والی دعا بھی آپ اس کی تلاوت یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، اور پڑھتے پڑھتے جب وہ آیت سجدہ آتی ہے اس وقت وہ سجدہ نہیں کرتا۔ وہ کب کرتا ہے؟ جب وہ اپنی قرأت بالکل ختم کرتا ہے، یعنی جب وہ سمجھتا ہے کہ اب میں نے آگے قرآن نہیں پڑھنا، پھر اس وقت وہ قرآن بند کرتا ہے اور پھر وہ سجدہ کرتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ نے سجدہ کرنا ہے تو آیت سجدہ، جو آیت سجدہ ہے اس کی تلاوت کے وقت ہی کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ 2-4 آیتیں آگے نکل کر یا اپنی قرأت کو مکمل کر کے پھر آپ سجدہ کریں، تو یہ بات درست نہیں، کیونکہ جب ایک سنت کا محل ہے وہ ختم ہو گیا تو وہ سنت بھی ختم ہو گئی۔ تو اب یہ سنت معلق تھی اپنے سبب کے ساتھ، کہ سبب کیا تھا کہ آپ نے آیت سجدہ تلاوت کی ہے، تو اس لیے آپ نے سجدہ تلاوت کرنا تھا، تو لہٰذا آپ نے اس وقت نہیں کیا، وہ سبب کیا ہو گیا، زائل ہو گیا، تو سنت بھی وہ کیا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو اس لیے یا تو کرنا اسی وقت کرنا ہے، وگرنہ آپ نہیں کر رہے تو پھر بعد میں کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر نماز کے علاوہ آپ جیسے تلاوت کر رہے ہیں تو اس وقت سجدہ تلاوت کس طرح کرنا ہے، تو اس کے اندر جاتے ہوئے کچھ علماء کہتے ہیں آپ نے کیا کہنا ہے، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہے، اور پھر اٹھتے وقت آپ اللہ اکبر نہ کہیں اور نہ ہی سلام ہے۔ لیکن اس کے اندر بہتر یہی ہے کہ جب سجدے میں جائیں اس وقت بھی اللہ اکبر کہیں، جب سجدے سے اٹھیں اس وقت بھی اللہ اکبر کہیں، لیکن اس وقت وہاں پر کیا ہے، وہ چیز نہیں ہے کہ آپ سلام پھیریں، کیونکہ سلام کی وہاں پر کوئی وضاحت ہمیں نہیں ملتی۔ تو یہ جو حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ کیا بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سجدہ کیا فی اذا السماء انشقت واقرأ بسم ربک، سورہ انشقاق کے اندر اور سورہ علق کی آپ نے سجدے والی آیات تلاوت کی، آپ نے سجدہ کیا تو ہم نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا۔ یہ امام شافعی کے موقف کے خلاف ہے، جو ان کا موقف تھا وہ درست موقف نہیں ہے۔ رواہ مسلم،
اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال صاد لیست من عزائم السجود۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ سورہ صاد کے اندر جو ہے سجدہ لیست نہیں ہے من عزائم السجود پختہ سجدوں میں سے، یعنی تاکید جن کی گئی، عزائم یہ عزیمتن کی جمع ہے جس کو یعنی کہ کام کرنا انسان کے اوپر لازم قرار دیا گیا ہو، جس کی تاکید کی گئی ہو، کہتے ہیں لیست نہیں ہے یہ من عزائم السجود، یہ تاکید کی گئے سجدوں میں سے۔ وقد رأیت رسول اللہ، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ یقیناً میں نے دیکھا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یسجد فیہا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے اندر سجدہ کیا کرتے تھے۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ یعنی یہاں پر سیدنا عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں کہ سورہ صاد ان سجدوں میں سے نہیں ہے جس کی خاص تاکید کی گئی ہے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو عمل ہے وہ کیا ہے، آپ نے سجدہ کیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو سجدہ کیا وہ کس لیے کیا تھا، وہ سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتداء کے اندر، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، تو اس وجہ سے آپ نے کیا۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ بعض جو مسنون اعمال ہوتے ہیں بعض میں زیادہ تاکید ہوتی ہے اور بعض کی کم تاکید ہوتی ہے، تو اس لیے البتہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سورہ صاد کا سجدہ کیا، اگرچہ آپ نے حکم نہیں کیا نہ اس کی تاکید کی ہے، لیکن جس چیز کو آپ نے اپنایا ہے ہمیں بھی اپنانا چاہیے۔ وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد بالنجم، اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ سجدہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیا بالنجم، سورہ نجم میں، یعنی سورہ نجم کی جب آپ نے تلاوت کی فاسجدوا للہ واعبدوا، تو وہاں پر آپ نے سجدہ کیا۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ تو یہاں سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ سورہ نجم جو کہ مفصلات صورتوں میں سے ہے وہاں پر مشروع ہے، اگر مشروع نہ ہوتا نبی علیہ السلام سجدہ نہ کرتے۔ وعن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا زید بن ثابت، ان کی کنیت ابو سعید یا پھر ابو خارجہ، ان کی کنیت یا تو ابو سعید تھی یا پھر ابو خارجہ تھی، انصار کے مشہور قبیلہ نجار سے ان کا تعلق تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جو وحی اترا کرتی تھی سب سے زیادہ کتابت یہی صحابی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام میں سے میراث کے بہت بڑے ماہر تھے۔ یہ غزوہ خندق کے اندر سب سے پہلے یہ شریک ہوئے، یعنی یہ پہلی جنگ جس کے اندر یہ شریک ہوئے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں قرآن کے جمع کرنے کی خدمت انہوں نے انجام دی تھی، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جو قرآن کریم کی نقول تیار کی گئی تھی تو وہ یہی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ یہود کا رسم الخط سیکھیں، تو انہوں نے 15 دن کے اندر جو ہے یہود کا رسم الخط سیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خطوط یہی تحریر کیا کرتے تھے اور پھر آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیا کرتے تھے۔ تو 45 ہجری میں مدینہ کے اندر انہوں نے وفات پائی، اور بعض کہتے ہیں کہ مدینہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر ان کی وفات ہے۔ تو سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قرأت، میں نے پڑھا، قرأت، میں نے پڑھی، علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر، النجم، سورۃ النجم، یعنی سورہ نجم کی میں نے آپ پر قرات کی، فلم یسجد، پس نہیں سجدہ کیا، فیہا، اس میں، یعنی اس صورت کے اندر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب میں نے سورہ نجم کی تلاوت کی تو آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو اب اس حدیث سے بعض لوگ یہ دلیل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی سجدہ تلاوت جو سورہ نجم کے اندر تھا مفصلات میں وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ منسوخ کیسے ہوا؟ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پہلے حدیث آپ نے پڑھی اس کے اندر کیا ہے، نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا، وہ مکی زندگی کا واقعہ ہے، مکہ کے اندر وہ معاملہ ہوا تھا، سارے مشرکین نے سجدہ کیا سوائے ایک مشرک کے، جنات وغیرہ سب اس کے اندر آتا ہے روایت کے اندر، انہوں نے سب نے سجدہ
کیا، صرف ایک بندے نے سجدہ نہیں کیا، اس نے مٹی اٹھا کر اپنے جو ہے نا پیشانی کے اوپر لگا دی۔ تو کہتے ہیں وہ مکی زندگی کا واقعہ، اور یہ زید بن ثابت کا جو یہ واقعہ ہے یہ مدینہ کے اندر ہے، یہ بات کا واقعہ ہے، لہٰذا ادھر آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مفصلات کے اندر جو ہے سجدہ تلاوت وہ غیر مشروع ہے، ثابت نہیں ہے۔ بات یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر تلاوت کرنے والے کون تھے؟ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ کہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام۔ تلاوت کرنے والے سیدنا زید بن ثابت تھے، اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ نہیں کیا، تو اس لیے آپ نے بھی نہیں کیا، کیونکہ ایک ہوتا ہے قاری جو قرات کر رہا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سامع جو دور سے آپ کی بات کو سن رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، قرات کو سن رہا ہے لیکن توجہ نہیں دے رہا، اور ایک ہوتا ہے مستمع جو انتہائی توجہ کے ساتھ لو لگا کر آپ کی وہ قرات کو سن رہا ہوتا ہے۔ تو اصل میں کیا ہے، جو مستمع ہوتا ہے اس کے اوپر اس وقت سجدہ ہوگا جب قاری کرے گا۔ قاری نے سجدہ نہیں کیا تو مستمع بھی سجدہ نہیں کرے گا، اگر قاری نے سجدہ کیا تو مستمع بھی سجدہ کرے گا، سامع دونوں صورتوں میں نہیں کرے گا۔ سامع جو ہے دور سے بندہ سن رہا ہے، کبھی سن رہا ہے، اس کے آواز کانوں میں آواز آ رہی ہے، اس کے اوپر وہ دونوں صورتوں کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ مستمع اور قاری کا معاملہ ہے۔ تو یہاں پر قاری سیدنا زید بن ثابت تھے، انہوں نے سجدہ نہیں کیا، تو اس لیے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سجدہ نہیں کیا۔ ایک تو یہ چیز، اور دوسرا یہاں سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ اگر یہ واجب ہوتی سجدہ تلاوت تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا زید بن ثابت کو حکم دے دیتے کہ آپ سجدہ کرو۔ یہ کیسا واجب ہے کہ کبھی آپ کرتے تھے کبھی آپ چھوڑ دیتے تھے؟ تو یہ واضح دلیل ہے، جمہور کا مسلک جو ہے اس معاملے میں درست ہے، صحیح ہے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ تو بہرحال منسوخ وہ ثابت یہاں سے نہیں ہوتا۔ وعن خالد بن معدان رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا خالد بن معدان، ان کی کنیت تھی ابو عبداللہ کلاعی، ابو عبداللہ کلاعی، یہ حمص کے رہنے والے تھے، فقہاء تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کا قول یہ ہے کہ میں نے 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ملاقات کی ہے۔ ان کی وفات کے متعلق اختلاف ہے، بعض نے 103 ہجری، بعض نے 104، بعض نے 108 ہجری بیان کی ہے۔ تو سیدنا خالد بن معدان بیان فرماتے ہیں فضیلت دی گئی ہے، فضیلت دی گئی ہے سورۃ الحج، سورہ حج کو، بسجدتین، دو سجدوں کے ساتھ، دو سجدوں کے ساتھ سورہ حج کو فضیلت دی گئی ہے۔ رواہ ابو داود فی المراسیل، اس حدیث کو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو مراسیل کے نام سے انہوں نے کتاب المراسیل لکھی ہے، وہاں پر انہوں نے اس روایت کو بیان کیا، اور سنن کی کتب میں یہ موصول بھی روایت بیان ہوئی ہے فی المراسیل۔ ورواہ احمد والترمذی موصولا، اور اس حدیث کو امام احمد نے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے موصول بیان کیا ہے، من حدیث عقبہ بن عامر، جو کہ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ وزادہ، اور اس کے اندر یہ اضافہ موجود ہے کہ فمن لم یسجدہما، کہ فمن، پس جو شخص، لم یسجدہما، ان دونوں سجدوں کو نہ کرے، یعنی سورہ حج کے اندر جو دو سجدے ہیں، جو بندہ ان دو سجدوں کو نہیں کرتا تو فلا یقرأھا، اور بعض میں فلا یقرأھما، ٹھیک ہے، تو وہ اس کی قرات نہ کرے، یعنی اس صورت کی یا پھر فلا یقرأھما، ان دونوں آیات کی وہ قرات ہی نہ کرے۔ وسندہ ضعیف، اور اس کی سند کیا ہے؟ ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر ابن لہیعہ جو راوی ہے وہ ضعیف ہے، لیکن اس حدیث کے شواہد موجود ہیں جو اس حدیث کی تائید کرتے ہیں، تو یہ درجہ حسن تک یہ روایت پہنچتی ہے۔ تو اس روایت کو امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مراسیل ابی داود کی طرف منسوب کیا، حالانکہ یہ روایت سنن ابو داود کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ سورہ حج اس کے دونوں سجدے کرنے چاہیے، اور جو نہیں کرتا وہ تو آپ کو میں نے بتلا دیا ہے نا۔ یہاں پر جو بات ذکر ہے نا نہ کرنے والے کے بارے میں کہ اسے نہ ہی پڑھنا بہتر ہے، تو یہ اس کے لیے کہا گیا، لیکن درست بات نہیں ہے۔ آپ نہیں کرتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو
جو علماء اس جانب گئے ہیں کہ ان کے نزدیک واجب ہے تو ان کے نزدیک تو قرات نہیں آپ کر سکتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا عمر، سیدنا عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو درداء اور عمار بن یاسر، یہ صحابہ کرام سورہ حج میں دونوں سجدے کیا کرتے تھے، تو اس لیے یہ موقوفاً روایت کیا ہے، درست ہے، تو اس لیے دونوں سجدے ہمیں کرنے چاہیے۔ وعن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا بے شک ہم، نمر گزرتے ہیں، انا بے شک ہم، نمر گزرتے ہیں، بالسجود سجدوں کے ساتھ، ہم سجدوں کے ساتھ گزرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ ہم ایسی آیات کی تلاوت کرتے ہیں جہاں پر سجدے موجود ہیں، جہاں پر سجدے موجود ہیں، ہم ان آیات کے پاس سے گزرتے ہیں۔ فمن سجدہ، پس جس شخص نے سجدہ کر لیا، فقد اصاب، تو یقیناً اس نے درست کر لیا۔ ومن لم یسجد، اور جو بندہ سجدہ نہیں کرتا، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ تو واجب کے چھوڑنے پر تو گناہ ہوتا ہے نا، تو یہ اس کی واضح نص ہے کہ واجب نہیں ہے۔ ومن لم یسجد، اور جو بندہ سجدہ نہیں کرتا، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ وفیہ، اور اس میں یہ بھی موجود ہے، ان اللہ تعالی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، بعض روایت کے اندر ان اللہ تعالیٰ کے الفاظ نہیں ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لم یفرض السجود، نہیں اللہ تعالیٰ نے فرض کیا سجدوں کو، الا ان یشاء، مگر وہ جو چاہے، وہو فی الموطأ، اور یہ موطأ کے اندر روایت موجود ہے، یہ موطأ کے اندر روایت موجود ہے۔ اب بعض نسخوں کے اندر کیا ہے، ان نشاء جمع کا صیغہ ہے، اور بعض میں ان یشاء، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ جو نسخہ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیق کے ساتھ جمعیت احیاء التراث الاسلامی والوں نے شائع کیا، اس میں ان یشاء ہے، اور دیگر جو بلوغ المرام کے نسخے ہیں اس میں کیا ہے، ان نشاء، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح مولانا عبد الوکیل علوی، انہوں نے اس نسخے کی تعلیق بھی کی ہے، ترجمہ بھی کیا، انہوں نے لکھا ہے کہ بعض نسخوں میں ان یشاء اور بعض کی جگہ پر ان نشاء جمع کے صیغے کے ساتھ منقول ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو صحیح بات یہ ہے کہ اکثر کے اندر ان نشاء کے الفاظ ہیں جمع کے، ٹھیک ہے، کسی ایک کے اندر ان یشاء کے الفاظ ہیں، تو اس لیے یہ کہنا بہتر ہے، مناسب ہے کہ اکثر نسخوں کے اندر کیا ہے، ان نشاء، اگر ہم چاہیں، یہ الفاظ ہیں جمع کے ساتھ، اور بعض کے اندر واحد کے بھی ہے کہ اگر وہ بندہ چاہتا ہے۔ تو یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ صحابہ کرام کی موجودگی میں فرمایا تھا، اور سامعین صحابہ کیا ہے، خاموش رہے، تو یہاں سے اجماع سکوتی کا ثبوت ملتا ہے، اجماع سکوتی کا ثبوت ملتا ہے، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جو جمہور علماء کا موقف ہے وہی درست ہے کہ یہ مسنون ہے، سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھے نبی مکرم علیہ الصلوۃ یقرأ علینا، ہم پر پڑھا کرتے تھے، القرآن، قرآن کریم، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ، پس جب آپ سجدے والی آیت کے پاس سے گزرتے، کبارا، تو تکبیر کہتے، اللہ اکبر کہتے، وسجدہ، اور سجدہ کرتے، وسجدنا معہ، اور ہم بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سجدہ کیا کرتے تھے۔ رواہ ابو داود بسند فیہ لین، اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے ایک ایسی سند کے ساتھ جس کے اندر کیا ہے، کمزوری موجود ہے، جس کے اندر ضعف اور کمزوری موجود ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اصل میں کیا ہے، کبرہ کے الفاظ آ گئے ہیں کہ اللہ اکبر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا۔ تو سجدہ تلاوت والی یہ احادیث تھیں جو اس ضمن کے اندر امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی، ان کا ترجمہ بھی آپ نے پڑھ لیا، اور مختصر میں نے آپ کو مسائل بھی بیان کر دیے۔ خلاصتاً کلام یہ ہے کہ سجدہ تلاوت جب آپ آیت پڑھیں گے اسی وقت کرنا ہے، اگر آپ کا وہ محل فوت ہو جاتا ہے پھر سجدہ تلاوت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سجدہ تلاوت کی قرآن مجید کے اندر تعداد کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتلا دیا۔ صحیح بات یہ ہے کہ
15 اس کی تعداد ہے، 15 سورہ سجدہ، سورہ حج کے اندر 2 سجدے ہیں، ٹھیک ہے، مفصلات کے سجدے بھی ثابت ہیں، تو 15 سجود قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، آیات سجود جن کے اوپر سجدہ ہم نے کرنا ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ چیز بھی میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی کہ سجدہ تلاوت کیا ہے، واجب نہیں ہے، مسنون ہے، مستحب ہے، کریں گے ثواب ملے گا، نہیں کرتے گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر قاری کرتا ہے تو جو مستمع ہے، غور سے سننے والا، پھر اس کو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ صحابہ اکرام جب سنا کرتے تھے تو سیدنا عمر نے جیسے کیا صحابہ نے بھی کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، صحابہ نے بھی کیا۔ تو یہ اس طرح جو ایک سامع ہے، دور سے سن رہا ہے، کبھی اس کے کانوں میں آواز آ رہی ہے، کبھی نہیں آ رہی، اس کی توجہ نہیں ہے اس طرف، تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔